بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص یوں پڑھ لیں، بڑی سے بڑی حاجت شام تک ہر حال میں پوری ہو جائے گی۔ یقین کرنا مشکل ہے، آزما کر دیکھ لو پھر پتہ چلے گا۔ محترم ناظرین، صبح فجر کے بعد سورۃ الاخلاص ایسے پڑھ لیں، بس پھر شام ہونے کا انتظار کرو، بڑی سے بڑی ہر حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ الاخلاص نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ سے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کو یہ سورت مبارکہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت مبارکہ بھی سورۃ الاخلاص ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو ایک بہت ہی بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ الاخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم سے کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ لازمی آپ کیجئے گا، آپ بھی کریں گے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے اور آپ کو اس وظیفے کی طرف لے جائیں، سورۃ الاخلاص سے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ صحابہ پریشان ہو گئے، سب تعجب میں پڑ گئے کہ ایسا کس کی طاقت ہے، ایسا کون ہے جو طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھی گویا کہ اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھا، اور اگر کسی شخص نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھی گویا اس نے پورا قرآن مکمل کرنے کا جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جہاں سے ہمیں سورۃ الاخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جسے آپ سنیں گے تو آپ کو سورۃ الاخلاص کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کے وظیفے وظائف ضرور کریں گے۔ سورۃ الاخلاص رزق میں اضافے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ بے روزگار ہیں یا جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، یا پھر کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے تو وہ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الاخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت نکال کر سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی، اور کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے تو رزق میں اضافہ ہونے لگے گا اور اس سے مالی مشکلات بھی حل ہونے لگیں گے۔ اب ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جسے آپ فجر کی نماز کے بعد کرو گے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو یقین کریں شام ہونے تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم اس کے لیے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے میں وقت لگتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایسی چیز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دعا کی تو شام کو آپ کی شادی ہو گئی، تو ایسی چیز ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کے لیے شام تک آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے، یا پھر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتحانوں میں کامیابی مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے
آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے کہ اب آپ یہ صبح کو کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازم آزما لیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں کہ جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازم شیئر کریں۔ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی سورۃ الاخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب العالمین کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جو بھی ان اعمال کو کرے گا، جو بھی ان کی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کر کے رب العالمین کی بارگاہ سے جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب العالمین اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب تعالیٰ اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اس لمحے رب العالمین اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا، تو ناظرین، آپ اس مختصر سا عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورۃ الاخلاص کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے جلیل القدر یہ صحابی بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابہ حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے تھے۔ وہ فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف موقع پر مختلف لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں ہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث شرف، خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ لیکن حدیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیاتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار ادویات پوشیدہ ہیں۔ انسانوں کے دینی اور دنیاوی معاملات اور حالات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اپنے رب العالمین کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے۔ اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الواحیت ہے۔ توحید اسماء صفات، توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ صمد میں موجود ہیں۔
اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک معبود ہے اور جس کی طرف مخلوق اپنی خواہشات ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، اور وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو تو ربوبیت، توحید، اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کی دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے، اور یہ دو نام ایسے ہیں جو ساری صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیوب ہونے میں، رزاق ہونے میں اور حی یا قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے۔ لفظ صمد، صمد کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص یا کمی نہیں، یعنی اللہ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیوب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی یا قیوم ہونے میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ اور صمد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ پیٹ ہو اور نہ انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور نہ کھانا کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہیں کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذریعوں میں ایک آسان ذریعہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، ایک صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کے خاتمے پر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا، یہ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے، وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام صرف سورۃ الاخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر تو وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تب ہی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت اور احترام انسان بنے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جو سورۃ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں خبر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو سورۃ الاخلاص کا خاص عمل بتا رہا ہوں، آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے۔
اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، وہی دشمن جو ہوگا وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ غالب رہیں گے، ہمیشہ فتح یاب ملے گی۔ اور اس طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اگر مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہے، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب العالمین اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب تعالیٰ رزق اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی اور کی در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ رب العزت کے در پر حاضر ہوتا ہے، رب تعالیٰ پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے اور ان سے مانگنا ہی نہ پڑے۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی حالت ایسی ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، تو ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے گا، تو رب العالمین اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ رب العالمین بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا، بس رب تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، رب العالمین کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر ملتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے، آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا، رب العالمین کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ محترم ناظرین، سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن انتہائی فضیلت والی صورت ہے، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سورۃ الاخلاص کو ثالث القرآن، قرآن کا ایک تہائی حصہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور صفات کا جامع بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص قرآن کی ایک تہائی کے برابر ہے، اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ اس سورت کو بہت پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے، آفات سے حفاظت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے ساتھ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا یہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہیں۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھے گویا اس نے 1000 آیات کی تلاوت کی۔ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا توحید کی تصدیق، اجر عظیم، جنت میں بلند مقام اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسے روزانہ کی عادت بنانا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورت کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ سے ناظرین 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ 3 بار پڑھیں گے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں پر، یعنی جو اپنی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان انگلیوں کے پوروں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے اور ٹوٹل 15 بار ایک ساتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہوگی۔ ان انگلیوں پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف آپ کو نماز والا پڑھنا ہوگا تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے اور جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے۔ جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہشات رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں، تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے 15 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے 2 نام ہیں یا حی یا قیوم، ان کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھیں، تو اس کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب العالمین کی شان میں بہتر کہہ سکتے ہیں کہیں، تو یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا جائے تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا میں جو کچھ مانگے گے رب العزت کائنات آپ کو ہر ضرورت عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھنا ہے۔ عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی اللہ رب العزت رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔